ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو سورہ عصر کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور اس میں ہم ان 4 صفات کے حامل لوگوں کے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خسارے سے مستثنی قرار دیا ہے. اس میں سے ایک وہ شخص تھا کہ جس کے اندر ایمان کی خوبی ہو، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر عمل صالح کرنے کی کوالٹی ہو. عمل بہت سارے ہیں
لیکن عمل صالح ایک خاص نوعیت کے عمل کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی عمل صالح کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بگاڑ کے بعد کسی بھی حوالے سے، زندگی میں معاشی حوالے سے بگاڑ ہو، آپس کے تعلقات کے حوالے سے بگاڑ ہو، اخلاق و کردار کے حوالے سے بگاڑ ہو، اگر انہیں درست کرتا ہے، انہیں سنوارتا ہے تو وہ بھی عمل صالح کہلاتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ جو معتدل عمل ہے، حد سے بڑا ہوا یا حد سے گرا ہوا عمل نہیں کرتا، بلکہ میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، تو وہ عمل بھی عمل صالح کہلاتا ہے۔ صلح صاد لام اور عین، یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے یہ لفظ کہ جب کہیں بگاڑ پیدا ہو گیا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی گئی اور معاملات درست ہو گئے تو کہتے ہیں صلح ہو گئی۔ یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، صلح ہو گئی۔ اور جو لوگ ان معاملات کو درست کرواتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں صالح، کہ ان لوگوں نے اس کام کو درست کروایا ہے، مصالحت کا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے آپسی تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا دینی اعتبار سے رویہ بگڑا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہمارے معاملات خراب ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر عمل صالح کر کے ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، چند مثالوں سے سمجھیں۔ اگر ایک شخص معاشی طور پر پریشان ہے یا معاشی طور پر بے روزگار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزگار تلاش کرے، اور اگر اس کے پاس روزگار ہے اور کم آمدنی ہے تو اسے آمدنی بڑھانے کے لیے دیگر مواقع تلاش کرنے ہیں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے۔ کسی نے کسی نام سے، کسی نے توکل علی اللہ کے نام پر اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا، کہا جی ہمارا رب پر بھروسہ ہے، بس وہی رزق دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، رزق کے لیے رب نے اسباب بنائے ہیں، وہ رب خود نہیں آئے گا آپ کو رزق پہنچانے کے لیے، آپ کو وہ اسباب تلاش کرنے پڑیں گے۔ اب وہ اسباب حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دور میں لوگ اپنے ہاتھوں سے سلائی کڑھائی کر کے کپڑے بن کر بیچا کرتے تھے، شالیں بنا کے بیچا کرتے تھے سردیوں میں، اپنے ہاتھ سے سویٹر سردیوں میں بنا کر بیچا کرتے تھے، ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ لیکن آج ماحول تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، اب ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے جتنا مشین کی بنی ہوئی چیز کو لوگ پائیدار سمجھتے ہیں، خوبصورت اور اچھا سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وہی پرانا رویہ طریقہ اپنائے رکھے اور اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے اور پھر وہ رونا شروع کر دے تو میرے دوستو بزرگوں، اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس نے اپنے کام کو درست ہی نہیں کیا، کام میں بگاڑ آ گیا، اس کو درست کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو ہم صرف جہاد کی حد تک پڑھتے ہیں، ہم صرف اسلام کی حد تک پڑھتے ہیں کہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ کیسا تھا، لیکن اگر ان کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے معاش کو درست کرنے کے لیے صرف وظیفوں پر تکیہ نہیں کیا، بلکہ اس معاشی پریشانی کو دور کرنے کے لیے رب نے جو قانون بتایا ہے عمل صالح کا، اس کو اپنایا ہے۔ آج ہمارے پاس بے تحاشا لوگ آتے ہیں کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں، ہر شخص معاشی حوالے سے پریشان ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، قرآن کی کوئی آیت بتا دیں، اس کا ورد کرتا رہوں بس اور رب برکتیں دے دے مجھے۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، اذکار کو پڑھنا، یہ بھی ایک ایفیکٹو چیز ہے، اس سے برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسباب کو بھی اپنا لیں گے تو آپ نے گویا اس قانون پر عمل کر لیا ہے جس قانون کے تحت رب نے آپ کو رزق دینا ہے۔ اب اگر آپ اپنے اس عمل کو تبدیل کر لیں، ماحول کے اعتبار سے کر لیں، کچھ لوگ گزشتہ دور میں کوئی ٹیکسی چلاتا تھا، کوئی رکشہ وغیرہ چلاتا تھا، اب ان چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو گئی، اب وہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، کاروبار روزگار اتنا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کو طریقہ بدلنا پڑے گا۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، وہ انٹرنیٹ جس کے آنے پر بہت سے افراد نے فتوے لگا دیے تھے کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، اس کے ذریعے صرف بے حیائی پھیلنی ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر 7.5 ارب آبادی ہے، اور 7.5 ارب میں سے میرا خیال یہ ہے کہ 3 ارب لوگ ضرور انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور 3 ارب میں سے پاکستان کے لوگوں کو نکال کر دیگر لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنے روزگار کو بہتر کرتے ہیں، اسے اپنی تعلیم کے حوالے سے یوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے نالج حاصل کرنی ہے، اور ہمیں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمیں سب سے پہلے فتویٰ سکھا دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میرے دوستو، فتویٰ لگا دینے سے آپ خود غور کریں کہ اسے لوگ برا کہتے رہے ہیں، لیکن کیا لوگ اس سے دور رہ پائے ہیں؟ آج وہ فتویٰ لگانے والے بھی اس کے محتاج ہیں، انہیں بھی یہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں کہ جن کا کام انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں، جو لوگ پہلے ٹیکسی وغیرہ چلاتے تھے، ان لوگوں نے اپنے معاملات کو تبدیل کیا، اور تھوڑا سا تبدیل یہ کیا کہ انہوں نے بائیکیا پر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کر اب وہ پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائیدار اور فائدہ مند چیز ہے جسے ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں انٹرنیٹ کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ دور بدلتا ہے تو بہت سی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب بدلتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں لے کر آتا ہے دور
کہ اس سے نوکریوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کو اگر صرف نکال دیں یا پاکستان سے صرف بائکیا کو بند کر دیں، 40,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ 40,000 لوگ صرف بائکیا سے 40,000 لوگ اپنا معاش کماتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ دور کے تقاضے کو اپنا کر ہم اپنے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں ان کی حالت بہت خراب تھی۔ صحابہ میں بعض صحابہ اصحاب صفہ میں شامل تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، وہ اپنے گھر مسجد نبوی کو بنا کر اسی مدرسے میں رہتے تھے، اور اگر کوئی دعوت کر دیتا، کوئی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا تو کھا لیتے تھے۔ لیکن ان صحابہ نے صرف اس بات پر قناعت نہیں کی کہ ہم بس اب مسجد مدرسہ مل گیا ہم یہیں رہتے رہیں اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اٹھے اور انہوں نے کسی نے تجارت شروع کی، کسی نے کوئی نوکری حاصل کی، کسی نے کھیتی باڑی شروع کر دی، کیونکہ انہیں پتہ تھا رزق کا ذریعہ یہ ہے۔ نماز عبادت ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن نماز سے رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں رزق دوں گا۔ نماز رب کو راضی کرنے کے لیے، رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، رب کی بندگی کا احساس بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور عمل صالح دنیاوی اعتبار سے اپنے معاملات درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ عمل فاسد ہوگا کہ ایک انسان اگر اس کے معاملات خراب ہو جائیں تو وہ دیگر جگہوں پر کوشش کرنے کے بجائے افسردہ ہو جائے اور شکوے شکایات شروع کر دیے کہ رب نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ میرے دوستو، رب سب کو موقع دیتا ہے، لیکن موقع وہ لوگ پا لیتے ہیں جو اس موقع کو تلاش کر لیتے ہیں۔ موقع سب کے لیے ہیں، لیکن وہ موقع حاصل وہی کرے گا جو اس موقع کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا۔ میں نے مثال دی تھی بائکیے کی۔ بائکیے کا جو CEO ہے، میں حیران ہو گیا۔ اس نے جب اپنی تعلیم بتائی، کہنے لگا میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا تو انٹرمیڈیٹ پورا کرنے کے بعد میں نے باہر ملک میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے پڑھنے کے لیے۔ ایک دو نہیں، اس نے 200 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، 200 یونیورسٹیز میں، اور آخر کار ایک یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی اور وہ چلا گیا، اور آج وہ بائکیے کا CEO بنا ہوا ہے، بائکیے کو لیڈ کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی ایسے ہی کریں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر 10 دفعہ کوشش کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ نہیں مل رہا، حالانکہ 10 مواقع پر 10 دفعہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک موقع سے ایک ہی راستے کو بار بار جانا اور ضد پکڑ لینا کہ میں نے یہیں لگنا ہے، یا اپنے آپ کو اتنا باؤنڈ کر لینا، دل دماغ اور سوچ کو اتنا چھوٹا کر لینا کہ اس کے بغیر میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو میرے دوستو بزرگوں، پھر اس کے معاملات وہیں رہیں گے، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے دینی ہوں، چاہے دنیاوی ہوں۔ رب نے یہ دنیا صالح لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا فاسد لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے،
لیکن میرے دوستو بزرگوں، اگر مسلمانوں کے لیے ہے تو مسلمان اتنی دنیا میں خوار کیوں ہیں؟ اس پر غور کریں، کیونکہ وہ عمل صالح نہیں کر رہے، وہ عمل فاسد کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے میرے دوستو، اتنی چھوٹی سی مثال ہے، دین ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام سکھاتا ہے۔ صفائی ستھرائی رکھیں گے، اپنی صحت کو برقرار رکھ پائیں گے، لوگوں انسانیت کے لیے مفید ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا شہر کراچی آلودگی کے اعتبار سے کل کے انڈیکس میں 4 نمبر پر تھا کہ اس کے اندر اتنی زیادہ پولوشن، گندگی ہے۔ اور پھر ہماری شکایات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ کیوں نہیں دے رہا۔ بعض جنونی لوگ پھر کچھ نوجوانوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کہا جی بس ایسے کر لو، فلاں جگہ جانا ہے اور یوں کرنا ہے، اور بس ہم نے کشمیر پہ جھنڈا لہرا دینا ہے، یہ زمین تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اگر نہیں سمجھیں گے میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ، زمین اللہ ہی کی ہے، یرثھا عبادی الصالحون۔ ایک مقام پہ فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس کا وارث اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ بندوں میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہر مذہب سے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ رب کہتا ہے میں جسے چاہوں دے دوں۔ لیکن پھر اللہ نے اصول بھی بتا دیا، سورہ انبیاء میں اللہ نے اصول بتایا، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ اصول آج کا نہیں ہے، یہ میں نے زبور میں لکھوا دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور، کہا میں نے اس میں لکھوا دیا تھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میں اس زمین کی وراثت، اس زمین کے اختیارات اسی کو دوں گا، ان بندوں کو دوں گا، عبادی الصالحون، جو صالح عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہود و نصارہ تو نماز نہیں پڑھتے، رب کہتا ہے میں صالح بندوں کو دوں گا۔ معلوم ہوا نماز عمل صالح سے تعلق نہیں رکھتی۔ عمل صالح دنیاوی اعتبار سے معاملات کو درست رکھنے کا نام ہے۔ آج ہماری معیشت اسی لیے بیٹھ رہی ہے کہ اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں ہیرا پھیری بھی ہے، اس میں سود بھی ہے۔ آج ہمارے ہاں ارد گرد پالوشن، ماحول گندا اس لیے ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ وہی لوگ غیر مسلم ہوتے ہوئے وہ اپنے لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں، اپنی معیشت کو درست بھی کر رہے ہیں، اپنے ماحول کو، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے قوانین بنا رہے ہیں، لوگوں کو پابند کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح کر رہے ہیں۔ رب نے دنیا کے اختیارات، دنیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن ان بندوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، جو بگڑے ہوئے کام کو سنوارتے ہیں۔ بگڑا ہوا کام بگڑ جاتا ہے، کہیں پر دہشت گردی پھیل جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، لیکن وہیں اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے ممالک ایٹمی طاقت کے حامل ہیں، ایٹم ہے ان کے پاس، ایٹم بمز ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن اس کے باوجود
غیر مسلموں نے قوانین ایسے بنائے ہیں کہ ان ممالک کو پابند کیا ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کریں گے۔ کسی مسلمان ملک نے یہ قوانین نہیں بنائے، کسی مسلمان ملک نے پابند نہیں کیا دنیا کو، یہ عمل صالح تھا، انہوں نے عمل صالح کر لیا، رب نے دنیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی۔ جب تک مسلمان عمل صالح کرتے تھے اس وقت تک دنیا کی باغ دوڑ، دنیا کی ترقی وہ مسلمانوں کو ملتی جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے، غریب ہو گئے، سب کچھ مال و دولت چھوڑ آئے، لٹ گیا۔ مدینے پہنچنے کے بعد نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کیا، ایک ایک صحابی کو، ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ انصاری صحابی عبد الرحمن بن عوف کے انصاری بھائی، اس نے عبد الرحمن بن عوف کو پیشکش کی کہ میری اتنی جائیداد ہے، یہ آدھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، جو پسند آتی ہے ایک بیوی کو طلاق دے کے تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، تم بولو، حکم کرو۔ رب پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں کیا کہ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، جس طرح آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بھائی وہ ہر جگہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹ، اور شارٹ کٹ تلاش کرنے کے چکر میں، لالچ کے چکر میں جو پیسہ، جو مال و دولت، جو عزت ہوتی ہے وہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں فوراً اوپر جانا ہے۔ انسان فوراً اوپر نہیں جا سکتا، اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، وہ ٹائم پورا ہوگا، وہ محنت پوری کرے گا، پھر جا کے اوپر آئے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا ایک دوست تھا، 500 روپے سے اس کا کام میں نے شروع کروایا، 500 روپے سے۔ ایک دن مال نہیں بکا، دوسرے دن افسردہ ہو گیا، اس کی ہمت باندھی کہ ایسا ہوتا ہے، کاروبار میں معاملات ایسے آتے ہیں، مجھے 5 سال بعد بتانا کہ کیا پوزیشن ہے، ابھی کوئی بات نہیں کرو مجھ سے، ابھی صرف بازار میں جاؤ، محنت کرو، رب جو دے اسے لے کر خوش ہو جاؤ اور رب کا شکر ادا کرو۔ کبھی 100 روپے آمدنی، کبھی 200 روپے آمدنی، کبھی 300 روپے آمدنی، ہوتے ہوتے 5 سال پورے ہو گئے۔ میں نے ابھی گزشتہ دنوں اس سے پوچھا کیا پوزیشن ہے، کہنے لگا روزانہ 2000 روپے سے اوپر کماتا ہوں، اور اس وقت میرے پاس 2 لاکھ روپے کا مال ہے۔ 500 روپے سے شروع کیا اور 2 لاکھ روپے کا مال، اور روزانہ 2000 روپے کماتا ہے۔ میں نے ایک اور دوست کو کام پہ لگوایا، میں نے کہا یہ کام کر رہا ہے، تم یہ پیسے لو اور یہ کام شروع کر دو۔ 3 مہینے کے اندر کام چھوڑ دیا، کہ نہیں بہت نقصان ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے وہ والا کام چاہیے جو اس کو لگا کے دیا ہے۔ اس کو وہ کام دے دیا، 1 مہینے کے اندر سارے کاروبار کا ستیہ ناش کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کوشش ویسی نہیں کی جیسی کوشش مطلوب ہے، وقت اتنا نہیں دیا جتنا وقت دینا چاہیے۔ آج ہم وقت بھی نہیں دینا چاہتے، ہم کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے دنیاوی معاملات، معاشی معاملات سب درست ہو جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو موقع ملا تھا کہ وہ جائیداد لے لیتے، شادی بھی ہو رہی تھی، معاملات آٹومیٹک آنن فانن درست ہو رہے تھے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے آپ کچھ قرض دے دیں اور مجھے بازار بتا دیں کہ بازار کس طرف ہے۔ کچھ قرض لے کر
بازار گئے، خرید و فروخت شروع کی، گھی بیچنا شروع کیا، پنیر بیچنا شروع کیا، رب نے اتنی برکت دی کہ اللہ کے پیغمبر نے جب بھی کسی بھی حوالے سے اعلان کیا تو ہمیں سیدنا عثمان غنی آگے آگے نظر آئے اور عبد الرحمن بن عوف آگے آگے نظر آئے۔ انہوں نے محنت کی، وہ طریقہ اپنایا، عمل صالح اپنایا، عمل صالح۔ چاہتے بیٹھ جاتے، پیغمبر سے ایک وظیفہ پوچھ لیتے اور بس مسجد نبوی میں، پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں جہاں ایک نماز کا اجر و ثواب 50,000 نمازوں کا ہے، وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے۔ کہا نہیں، ذکر بھی کرنا ہے اور وہ سبب بھی اپنانا ہے جو اسباب رب نے بنائے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ خسارے سے مستثنیٰ ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ عمل صالح کون کون سے ہیں؟ بگڑنے کے بعد سنوارنا۔ میں نے آپ کو گزشتہ ایک حدیث سنائی تھی کہ انسان دنیاوی اعتبار سے تو اپنے معاملات کو درست کرے، اگر دینی اعتبار سے بھی درست کرتا ہے تو وہ بھی عمل صالح ہوتا ہے۔ سنت میں بگاڑ آ گیا، اب وہ لوگوں کو بدعت سے ہٹا کر سنت کی طرف لاتا ہے تو یہ بھی عمل صالح ہے، کیونکہ اس نے اس عمل کو سنوارا ہے۔ بچوں کی اصلاح و تربیت کرنا یہ بھی عمل صالح ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ جتنا انویسٹ کریں گے آگے جا کے اتنا فائدہ دے گا۔ اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دلوائیں، یہ عمل صالح ہوگا، اور ایسا عمل صالح ہوگا کہ رب فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسی، جو بھی عمل صالح کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ملے گا۔ فلنفسی، اس کی ذات کو ملے گا۔ ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، کاروباری معاملات میں ہم کہتے ہیں مجھے کتنا فائدہ ہوگا یہ بتاؤ، میرے لیے کیا بچت ہے۔ رب کہتا ہے عمل صالح کرو تمہیں ذاتی فائدہ ہوگا۔ بچوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی ایجوکیٹ کریں، دینی اعتبار سے بھی ایجوکیٹ کریں، ان کی ظاہری مدد بھی کریں، باطنی مدد بھی کریں۔ اچھا کپڑا پہنانا، اچھی تعلیم دینا، اچھا کھلانا پلانا، یہ تو ہر شخص کر لیتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی اسے دین سکھانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دینی اعتبار سے اسے کچھ سکھائیں گے اس کی آخرت سنور جائے گی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا مستقبل سنوارنا ہے۔ اللہ نے ان والدین کو صالح کہا ہے کہ جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے مذہبی لوگوں میں، کہا بھائی جو کماتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، جمع جوڑی کرنے کی رب نے پیدا کیا ہے، رب رزق دے گا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو دست سوال چھوڑ کر کوئی نہ مرے، ان کے مستقبل کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ سورہ کہف ہم میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ جمعے میں پڑھتے ہیں، جمعے والے دن، کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، لیکن وہ سورہ کہف پر غور نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد کے پاس کہنے لگے میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ استاد کہنے لگے آپ میرے پاس نہیں رک سکتے۔ کہنے لگے نہیں، میں صبر بھی کروں گا اور آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ چلتے رہے، سفر بھی کیے، ان کے ساتھ رہتے بھی رہے۔
لیکن اس استاد نے، موسیٰ علیہ السلام کے استاد نے 3 ایسے کام کیے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے اور پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ حالانکہ وعدہ یہ کیا تھا میں کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ کو بس دیکھتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ ایک شہر میں گئے، شہر کے لوگوں نے کوئی ضیافت نہیں کی، اور ان استاد کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فانطلقا، یہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، ایک شہر میں پہنچے، علاقے میں پہنچ کر کہنے لگے ہماری ضیافت کرو، ہم مسلمان ہیں، مسافر ہیں، مسافر کا خیال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے لگی ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور آپ نے اس علاقے میں ایک دیوار گر رہی تھی اسے سیدھا کر دیا، کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ دیوار ایسی تھی اس کے نیچے کوئی خزانہ دبا ہوا تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ یتیمین فی المدینہ، وہ اسی شہر میں رہتے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو علاقے کے لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ وہ ان کے والدین نے دفنایا تھا وہ خزانہ تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو ان کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے دنیا گزارنے کی۔ رب فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین عمل صالح کر کے گئے تھے، بچوں کو دنیا بھی دی تھی، دین بھی دیا، اپنے بچوں کو ظاہری سپورٹ بھی دیں اور ان کو باطنی سپورٹ بھی دیں۔ ظاہری سپورٹ مالی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے، کوئی پریشانی آ گئی اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے، اور دینی حوالے سے کہ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ جو نیک اولاد دے وہ ایسی ہو کہ عمل صالح کرنے والی ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بہتر کام کر کے جائے، انسانوں کے لیے کچھ مفید کام کر جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ سے لوگوں کو دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں اور اخروی فوائد، نیکیاں بھی لوگ سمیٹتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بعض دفعہ انہیں بد دعا دے دیتے ہیں یا دل برداشتہ ہو کر انہیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ عمل صالح نہیں ہے، اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ صالح عمل یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، ساری رات گیم کھیلتا ہے، دن بھر دوستوں میں گھومتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ جس طرح اس کے دوست اسے کھینچتے ہیں اپنی طرف، دوست کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ آج ہم نے گڑھا کھودنا ہے، بورنگ کرنی ہے، بڑی محنت کا کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں آج کھیلنے چلنا ہے۔ کھیل میں سب کو مزہ آتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو ایسا کھیل دیں
کہ اس سے ان کو مزہ آئے، وہ برے دوستوں کی صحبت سے بچ جائیں، یا پھر سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے مصروف کر دیں۔ مصروف زندگی اچھی ہوتی ہے، اور جب انسان فارغ بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ذہن میں پھر غلط خیالات آتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے لیے بھی مضر بن جاتا ہے۔ اسے مصروف کر دیں اور اس اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دینا۔ ہم اپنے آپ کو بھی بد دعا دے دیتے ہیں۔ فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دینا، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بھی کبھی بد دعا نہیں دینا، ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے ورکروں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دینا، ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مال کو بھی کبھی بد دعا نہیں دینا۔ کیوں؟ فرمایا لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعتاً، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے اور رب اسے قبول کر دے۔ تم نے اولاد کی بربادی کی بد دعا دی تھی، اولاد کو رب بد دعا برباد کر دے۔ فرمایا اپنی اولاد کے لیے اچھائی کرو۔ قرآن کہتا ہے جو والدین اپنی اولاد کی اصلاح والے کام کرتے ہیں، مستقبل سنوارنے والے کام کرتے ہیں، وہ والدین صالح ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمل صالح بہت سارے ہیں، گناہ کو چھوڑ دینا اور اس پر استقامت اپنا لینا۔ گناہ کرنا یہ بگاڑ ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا گناہ ہے اور اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا حق غصب کر لینا یہ گناہ ہے اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج لوگ وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ناحق قبضہ کر لیا ہے، اس سے فساد فی الارض پھیلتا ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ اپنے آپ کو درست رکھیں، اور اگر کسی گناہ میں ملوث تھے تو اس گناہ کو چھوڑ کر رب سے توبہ کریں اور اچھے اور نیک کام کریں۔ فرمایا الا من تاب، وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، نیک عمل صالح شروع کر دیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے والے کو کیا کرے گا؟ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ عمل صالح اتنا پاورفل عمل ہے کہ انسان کے گناہوں کو رب نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک انسان یتیم کی پرورش کرے، یتیموں کے معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کو، ان کے معاملات کو سنوارنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کی پرورش کے لیے ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہتر ہے، یہ اصلاح والا کام ہے، یہ عمل صالح والا کام ہے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرنا، صلح کرنا بھی اور صلح کروانا بھی یہ عمل صالح میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات، آپس کے تعلقات خود بھی درست رکھیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھو۔ بھائی کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہوں، دوست احباب کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہوں۔ فرمایا اصلحوا ذات بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھو۔ اور اگر تم دیکھو کہ کہیں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، لڑائی سے فساد پھیلے گا، وہ لڑائی بڑھتی گئی، نوعیت قتل و غارت تک پہنچ جائے گی،
اور پھر خاندانوں میں لڑائی ہو جائے گی، فرمایا اس میں صلح کرا دو، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، وہ تمہارے مومن بھائی ہیں، ان کے لیے صلح کا کام کرو، مصالحت کا کردار ادا کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، شوہر اور بیوی اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں، تو فرمایا یہ بھی عمل صالح ہے۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکل رہا ہے کہ جس طرح معاملات بگڑ رہے ہیں، طلاق کا ریشو بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کسی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، کسی کو اپنی بیوی سے شکایت ہے، لیکن اگر وہ دونوں نبھاؤ کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا قانون دیا ہے، فرمایا وہ تمہاری بیوی ہے، اس میں اچھائیاں ہوں گی، لیکن اگر ایک آدھ کوئی برائی ہے تو اس سے درگزر کیا کرو۔ شوہر میں اگر بہت ساری خوبیاں ہیں، ایک آدھ کوئی خامی ہے، خامی ہر ایک میں ہوتی ہے، مسٹر پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان خامیوں سے درگزر کر دیا جائے، ان سے صرف نظر کیا جائے، تو یقین جانیے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی اچھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ہو کہ وہ صلح والی زندگی، عمل صالح والی زندگی گزاریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا کہ ان دونوں کا ارادہ تو ہو، اور اگر نبھاؤ کا ارادہ ہی نہیں ہے، ایک ایک بات کو پکڑ کے خاندان تک بات پہنچ رہی ہے، گھر کے بڑوں تک بات پہنچ رہی ہے، تو میرے دوستو بزرگوں پھر وہاں پر نبھاؤ نہیں ہو پاتا، ازواجی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ازواجی تعلقات، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے معاشی معاملات، ہمارے ملکی معاملات، دنیاوی اور اخروی معاملات اگر اچھے کرنا چاہتے ہیں، تو عمل صالح اپنا لیں، اور عمل صالح وہی ہے کہ جس کے اندر حقوق کی ادائیگی ہو، وہ عمل جس کے اندر اعتدال ہو، وہ عمل جس سے بگاڑ درست ہوتا ہو۔ اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو یقین جانیے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور رب کا وعدہ ہے کہ جس نے عمل صالح کر کے معاملات کو درست کر لیا، اور من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو عمل صالح کرنے والا یا وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی کو ہم پرسکون کر دیں گے، عیش والی زندگی، آسائش والی زندگی بنا دیں گے اس کی، کیونکہ اس نے عمل صالح کیا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے عمل صالح نہیں کیا اور اپنے آپ کو صرف ظاہری تقوی کے لبادے میں اوڑھ کر اپنے معاملات خراب کرتا چلا گیا، درست راستہ نہیں اپنایا، جو راستہ اپنانا چاہیے تھا وہ راستہ اگر نہیں اپنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب اس عمل صالح نہ کرنے والے کو موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب ارجعون، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے دوبارہ۔ کیوں بھیجے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ وہ جو میں نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا، وہ جو میں نے رشتے ناتے بگاڑ لیے تھے، وہ جو میں نے ازواجی تعلقات بگاڑے رکھے تھے، یا اللہ لعلی اعمل صالحا، ایک موقع دے دے، میں عمل صالح کر کے انہیں درست کرنا چاہتا ہوں۔ کلا، رب کہے گا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رب فرماتا ہے کہ یہ تو موت کا وقت تھا، جب رب کی جناب میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى، اے پیغمبر کاش کہ آپ وہ دن بھی دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ جب یہ مجرم
رب مجرم کنہیں کہہ رہا ہے؟ جو عمل صالح نہیں کرتے ہیں۔ یہ مجرم آئیں گے رب کی جناب میں، ناکسو رؤوسہم، ان کے سر شرم کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، جو باتیں ہیں ہم نے سن بھی لی ہیں، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہمیں دوبارہ ایک موقع دے دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ ہم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم حسنات والا عمل کر لیں دنیا سنور جائے گی، ہم بر والی نیکی کر لیں دنیا سنور جائے گی، لیکن یا اللہ اب پتہ چل گیا تیرا قانون ہے کہ عمل صالح سے دنیا بنتی ہے، عمل صالح سے معاملات سنور جاتے ہیں، اب انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن رب فرمائے گا اب کوئی مہلت نہیں ہے، اب جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، واقعتاً عمل صالح کرتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، انہیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان عمل صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری رب فرماتا ہے والذین عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اس عمل صالح کرنے والے پر اس کی حیثیت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ پھر کن لوگوں کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور جو عمل فاسد کریں گے پھر وہ ہر قسم کی پریشانیوں میں گھر جائیں گے، چاہے ان میں اس کی سکت ہو برداشت کرنے کی یا نہ ہو۔ فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے تو پھر عمل صالح کریں۔ جب یہ عمل صالح کریں گے تو اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی بن جائیں گے، اور اب فرماتا ہے ان کے لیے سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہیں جنت الفردوس میں داخل کروں گا اور وہاں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو لوگ صالح عمل کرنے والے ہیں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔